جنرل عاصم صاحب ان کے ساتھ بھی انہوں نے کیا کیا؟ جی جنرل عاصم صاحب تو یہ ان کو بتانے گئے تھے کہ آپ کے گھر میں سامان پڑا ہوا ہے، آپ اپنی جا کے تجوری کھول لیں، اپنی الماری کھول لیں، وہ سارا رشوت کا مال، وہ ساری کرپشن جو ہے وہ آپ کے گھر میں خان صاحب موجود ہے۔ تو وہ بجائے اس کے کہ وہ اپنا گھر کی الماری کھولتے، انہوں نے جنرل عاصم صاحب کو ہی ہٹا دیا۔ اور جنرل باجوہ کا بھی مجھے یاد ہے کہ جنرل باجوہ جو ثبوت ہیں سارے، وہ جو یہاں کی کرپشن ہو رہی تھی اس کے سارے ثبوت عمران خان کے پاس لے کے گئے تھے، اور انہوں نے بزدار کے اور فرح گوگی کے، اور فرح گوگی کا آگے جو لنک تھا خان صاحب کے گھر تک، وہ سارے ثبوت ان کو دیے تھے۔ لیکن خان صاحب جو تھے وہ میرے خیال میں یا تو اس عملیات کا شکار تھے یا وہ بالکل ڈیفرنٹ آدمی تھے جو ہم نے ان کو 20 سال تک دیکھا۔ لیکن کہا جاتا ہے خان صاحب کو پتہ چل گیا تھا کہ جو علیم خان ہے یہ بڑی لابنگ کر رہے ہیں، جنرل باجوہ بھی آپ کے حق میں تھے کہ آپ کو سی ایم لگایا جائے، اس کا ایک تعلق جنرل باجوہ کے سسر اور آپ کے درمیان تعلقات، یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اسی وجہ سے خان صاحب کو پتہ چل گیا تھا کہ آپ کوئی اتنا بات نہیں کرتا تھا بزدار کے خلاف جتنا علیم خان کرتے، اور علیم خان ہی لابنگ کر رہا ہے جس کی وجہ سے وہ آپ کے اگینسٹ ہوئے۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ یہاں کے جو پنجاب کے 4-5 لیڈرز تھے جو کہ ٹاپ لیڈرشپ تھی ہماری پی ٹی آئی کی، اس میں ایک جہانگیر خان ترین تھے، وہ نااہل ہو گئے تھے، ایک شاہ محمود قریشی صاحب تھے، وہ ان کو ایم پی اے کا الیکشن ہرا دیا گیا تھا یا خود ہار گئے تھے، یہ نہیں مجھے پتا، لیکن وہ دونوں جو ہے اس جو ہماری لائن تھی آف سی ایمز، ٹھیک ہے، جو ہم سمجھتے تھے کہ پارٹی اگر اقتدار میں آئی، میں نے تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ میری باری بھی آئے گی، میں تو یہ سوچتا تھا کہ جہانگیر خان ترین بن جائیں گے یا وہ نہ بنے تو شاہ محمود قریشی بن جائیں گے، کیونکہ یہ لیڈرز دونوں جو تھے یہ میری ہائرارکی میں میرے سے اوپر تھے، میرے سے زیادہ سینئر تھے، تو اس لیے یہ میں تو سوچتا بھی نہیں تھا کہ میری کبھی باری آئے گی، میں تو ہمیشہ یہی سوچا تھا کہ میں ایم این اے بنوں گا اور فیڈرل گورنمنٹ میں عمران خان کی مجھے کوئی اچھی سیٹ دے دوں۔ جب دیکھیں اس کے بعد پھر چودھری سرور بھی تھے، سو چودھری سرور تھے الیکشن میں نہیں تھے، جہانگیر خان ترین وہاں پہ نہیں تھے، اور شاہ محمود قریشی نہیں تھے، تو پھر اس کے بعد تو پھر لیڈرشپ کے حساب سے تو میری باری ہی آتی تھی نا، کیونکہ میں سینٹرل پنجاب کا صدر تھا، پنجاب میں میری جو ہے وہ ایک سٹینڈنگ تھی، ایک میرا مقام تھا، پی ٹی آئی کے لوگ مجھے جانتے تھے، پہچانتے تھے، میری سٹرگل تھی، اور جس سی ایم کو لگایا گیا اس کو تو پوری پی ٹی آئی میں سے کوئی ایک شخص بھی نہیں جانتا تھا۔ میں نے جب بزدار کو میں پہلی دفعہ ملنے گیا تو میں نے اس کا نام جو ہے وہ گوگل پہ سرچ کر کے دیکھا تھا کہ یہ بزدار صاحب ہیں کون، تو جب ہمارا سی ایم وہ لگ رہا ہے ہماری پارٹی سے جس کو ہم گوگل پہ سرچ کر کے دیکھ رہے ہیں، اور اس کی تصویر جب میں نے دیکھی تو میں اس کو پھر بھی نہیں پہچان سکا، تو مجھے جہانگیر خان نے بتایا کہ وہ جو لوگ جو جنوبی پنجاب محاذ سے آئے تھے یہ ان میں کھڑے ہیں، تو آپ ذرا اپنی تصویر چیک کریں۔ جب میں نے وہ تصویر نکالی وہ جو ہوٹل کی تھی اس میں بزدار صاحب میرے پیچھے کھڑے تھے، اور جس دن وہ جنوبی محاذ جو ہے وہ جوائن کر رہا تھا، تو ہم نے تو خان صاحب کے گھر میں جا کے پہلی دفعہ میں نے زندگی میں یہ بزدار صاحب کی شکل دیکھی تھی۔ کیا یہ بات درست ہے کہ آپ نے جنرل باجوہ تک اپنی خواہش پہنچائی؟ وہ بھی انہوں نے بھی کنوینس کیا تھا عمران خان کو جنرل اعجاز کے تھرو؟ نہیں، دیکھیں میری جنرل اعجاز سے اور جنرل باجوہ سے کوئی پچھلے 20 سال کا تعلق تھا۔ صحیح۔ جب جنرل اعجاز جو ہیں وہ پاک ویو میں جو میری اوریجنل پاک ویو تھی جو میں نے پہلی بنائی تھی اس کے وہ ممبر تھے، ٹھیک ہے، اس وقت وہ ایک ریٹائرڈ جنرل تھے، اور جنرل باجوہ جو ہیں وہ شاید اس وقت میجر تھے، ٹھیک ہے، تو یہ میں 2000 کی بات کر رہا ہوں۔ اچھا، اب 2000 میں کیا مجھے پتا تھا کہ ایک دن آئے گا کہ یہ میجر صاحب جو ہیں یہ آرمی چیف بن جائیں گے اور میں ان سے تعلقات بنا کے رکھوں؟ اس طرح تو آج میرے خیال میں کوئی 50,000 یا 1 لاکھ میجر ہوں گے آرمی میں، تو وہ میں لاکھ کے ساتھ تعلق تو نہیں بنا سکتا، انہی لاکھ میں سے کسی نہ کسی نے 20 سال بعد جنرل بننا ہے۔ تو یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے کہ مجھے پہلے سے الہام ہو گیا تھا 20 سال پہلے سے۔ ہمیں تو جناب یہ بھی نہیں پتا تھا کہ عمران خان کبھی زندگی میں وزیر اعظم بن سکتا ہے اور ہماری کبھی باری آ سکتی ہے۔ ہم جب 2010 میں یا 11 میں عمران خان کے ساتھ لگے تھے، عمران خان صاحب کے پاس تو ایک کونسلر کی بھی شازیہ سیٹ نہیں تھی، ایک ناظم بھی ان کے ساتھ نہیں تھا، ایک ایم پی اے نہیں تھا، تو ہمیں کہاں سے الہام ہوا تھا کہ ایک دن وقت آئے گا کہ عمران خان جو ہے وہ وزیر اعظم بنے گا اور ہمیں وزیر اعلیٰ کا کینڈیڈیٹ بننا پڑے گا۔ آپ لوگ کوششیں کرتے رہے، اپنے وسائل ان کے لیے آپ لوگ استعمال کرتے نہیں، میں نے ان کے لیے استعمال نہیں کیا۔ میں واقعی سمجھتا تھا کہ عمران خان پاکستان کو آگے لے کے جا سکتا ہے،
پاکستان کی قوم کے لیے ایک نجات دہندہ ہے، وہ ایک ایماندار آدمی ہے، وہ ایک ایسا شخص ہے جس نے نمل بنایا ہے، جس نے شوکت خانم بنایا ہے، اس نے شوکت خانم میں بہت ایماندار جو ہے وہ قیادت رکھی ہوئی ہے، ایک بہت کمپیٹنٹ لوگ رکھے ہوئے ہیں۔ اب مجھے کیا پتا تھا کہ وہ ہمیں فیصل سلطان اور شوکت خانم دکھا کے بعد میں بزدار لگا دے گا اور فرا گوگی لگا دے گا۔ اب آپ سوچیں نا کہ آج آپ جو شوکت خانم ہے اس کا انچارج عمران خان لگائے نہ فرا گوگی کو، لگائے نہ بزدار کو، اور لوگوں سے مانگے چندہ کہ لوگوں کو کہ شوکت خانم میں پیسے دو، میں نے اس کا انچارج بزدار کو لگا دیا۔ اگر عمران خان پورے دنیا میں سے 1 روپیہ اکٹھا کر جائے بزدار لگانے کے بعد، اور خود کہتا رہے، لوگوں کو قسمیں کھا کے بتاتا رہے کہ جی میں اس کو چلا رہا ہوں، اور لیکن میں لگاؤں گا بزدار کو اس کا چیئرمین، اور اپنا یا فرا گوگی کو اس کا اکاؤنٹنٹ لگاؤں گا، تو پھر لوگوں سے کرے نا اعتبار۔ ہمارے ساتھ تو دیکھیں صاف بات ہے، جو شازیہ ہوا یہ ہے کہ ہمیں دکھایا کچھ تھا اور کیا کچھ ہے۔ خان صاحب نے جو بھی ہمیں پاکستان کے لوگوں کو جو ایک خواب دکھائے تھے، ہم بھی اسی خواب کے پیچھے لگ گئے تھے، جو صحیح بات ہے۔ میں پوچھنے لگی ہوں، آج کوئی ملال ہوتا ہے؟ اتنا پیسہ لگایا، اتنا وقت، پیسے کا کوئی ملال نہیں ہوتا، پیسے کا کوئی ملال نہیں ہوتا، اس امید کے ٹوٹنے کا ملال ضرور ہوتا ہے، اس امید کے ٹوٹنے کا ملال ضرور ہوتا ہے جو ہم نے عمران خان سے اور پی ٹی آئی سے لگائی۔ عمران خان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ کسی کا اچھا دوست نہیں بن سکتا، عمران خان میں کرٹیسی نہیں ہے، کسی کا لحاظ نہیں ہے، کسی کا ادب نہیں ہے، رشتوں کی پہچان نہیں ہے۔ Is it true؟ انفارچونیٹلی یہ ساری ہی باتیں درست ہیں، لیکن جب میں نے ان کا رویہ اپنے بچوں کے ساتھ دیکھا، 3.5 سال وہ اپنے بیٹوں کو نہیں ملے۔ پاکستان آئے تھے؟ جی، وہ 3.5 سال بعد آئے ہیں، جب ابھی عمران خان صاحب پہ جس دن اٹیک ہوا تھا اس کے بعد وہ بچے آئے ہیں۔ اگر آپ چیک کریں تو ان کی اوتھ ٹیکنگ پہ بھی عمران خان صاحب نے نہیں آنے دیا تھا، جبکہ جمائمہ خان نے ایک ٹویٹ بھی اس وقت کیا تھا کہ بچے بہت چاہتے تھے کہ وہ اپنے باپ کے جو اوتھ ٹیکنگ ہے اس پہ جائیں، لیکن عمران خان نے کسی کے کہنے پہ عملیات کی وجہ سے اپنے بچوں کو 3.5 سال نہیں ملا۔ جو بچوں کا نہیں ہے، جو اپنی اولاد کا نہیں ہے، جو اس نے اپنی بیٹی کو اپنا نام نہیں دیا، ایک دن اپنی بیٹی کو پیار نہیں کیا، ایک دن اس کے سر پہ ہاتھ نہیں رکھا، جو اپنے بچوں کو اس لیے نہیں ملتا کہ جن نے کہہ دیا یا جنہوں نے کہہ دیا کہ اس کو ملنے سے جو ہے تو منحوس ہو جائے گا تیرے لیے، جو ہمارے بچے، ہمارے نوجوان جو کوئٹہ میں ہزارہ برادری کے شہید ہوئے تھے، آپ کو یاد ہے، عمران خان صاحب وہ لوگ 24 گھنٹے 48 گھنٹے اپنی جو لاشیں ہیں ان کو لے کے اوپن سردی، سخت سردی کے اندر وہ اوپن بیٹھے رہے، بغیر کسی اپنا سائے تلے بیٹھے رہے کہ جناب آپ پرائم منسٹر صاحب آئیں اور ہمیں یہاں پہ انصاف دیں۔ عمران خان صرف یہ جو کرامات تھی ان کی وجہ سے وہ ان کے پاس نہیں گیا کہ نہیں پہلے ان کو دفنائیں میں پھر جاؤں گا۔ خان صاحب، عمران خان کا یہ چہرہ سمجھتے سمجھتے، ان کی پرسنالٹی کو سمجھتے سمجھتے 10-12 سال لگ گئے آپ کو؟ جی میرے تو 10-12 سال میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ 2018 کے بعد ہمیں دیکھیں، جو 2018 تک عمران خان سے لوگوں کو امیدیں تھی، ہمیں بھی وہی امیدیں تھیں۔ عمران خان اس سے پہلے کبھی اقتدار میں نہیں آیا تھا تو لوگوں نے اس کا اقتدار میں چہرہ تو نہیں دیکھا تھا نا۔ تو جب آپ نے کسی کو پرکھنا ہو، اگر شازیہ میں آپ سے کہوں کہ کسی کی ایمانداری چیک کرنی ہے تو پہلے آپ اس کو غلہ پکڑائیں گی تو ایمانداری چیک ہوگی نا۔ اگر کوئی ہے ہی خالی، اس کی جیب میں ہے ہی کچھ نہیں تو وہ تو ایماندار ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی جو ہے وہ آپ کسی بندے کی چیک کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کو کوئی کام پہ بھیجنا پڑتا ہے، کوئی کام دینا پڑتا ہے، تو ہی کمپیٹنس چیک ہوتی ہے۔